پروفیسر علی اعظم بخاری کا تبصرہ پیش خدمت ہے۔ سمیع نوید میاں والی کا ابھرتا ہوا نوخیز اور انتہائی زرخیز شاعر ہے۔ شاعری کا مزاج اور ذوق وہ وہبی اور فکری طور پر اپنے ساتھ لایا ہے۔ نہایت نفیس، شگفتہ، شائستہ اور دھیمے انداز والا یہ شاعر بڑی تیزی سے ادب کے میدان میں اپنا مقام بنا رہا ہے۔ ہونہار بروا کے چکنے چپڑے پات کی ضرب المثل اس پر ثابت آتی ہے۔ وہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میاں والی میں BSc کا طالب علم تھا، مگر ادب سے اسے گہرا لگاؤ تھا۔ شعری شعور سے مالا مال یہ طالب علم بڑی ادق اور پیچیدہ بحور میں بڑی آسانی سے غزلیں کہہ لیتا ہے، جبکہ وزن کا شعور حاصل کرتے کرتے عمریں صرف ہو جاتی ہیں۔ اس کی اٹھان ہی اسے ماہ نو کے فراز نمبر تک لے گئی، اور فراز کی معروف غزل یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں کہ مصرے پر طرح غزل لکھ کر وہ سینئر شعراء کے ساتھ شائع ہو کر اپنی پہچان کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت وہ دنیائے ادب، قرطاس، فراست، چہارسو، دریچہ انٹرنیشنل اور تخلیق جیسے کئی رسائل میں تواتر سے شائع ہو رہا ہے۔ وہ جس رفتار اور معیار کے ساتھ ادبی سفر طے کر رہا ہے، وہ یقین ہے کہ بہت جلد اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سمیع نوید سراپے اور چہرے مورے سے بھرپور تخلیق کار نظر آتا ہے۔ بقول مشتاق یوسفی، جب تک کوئی انسان اپنے آپ کو صحت کے حوالے سے اجاڑ نہ لے، اسے جینٹل مین اور فنکار نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہی معاملہ سمیع نوید کے ساتھ ہے۔ سمیع نوید اس لحاظ سے خوش بخت بھی ہے کہ اسے روزگار بر وقت مل گیا ہے۔ یہ اس کی محنت اور مشقت پسند طبیعت کا حاصل ہے کہ وہ فوراً اپنی ST کے عہدے پر آج کل چکڑالہ کے علاقے ڈھوک زمان میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اگرچہ وہ ایک پربہار اور گلنار علاقے سے تعلق رکھتا ہے، مگر پتھروں پر چلنے کا ہنر بھی جان چکا ہے۔ اس کا رہن بسیرا موچ میاں والی کے قریب ایک معروف مضافاتی علاقے خان محمد والا میں ہے، جو فطری حسن کا مرقع ہے۔ دور حاضر تک پھیلے ہوئے سرسبز لہلہاتے کھیت، موجیں مارتا ہوا بڑا شیر دریا، دریائے سندھ، اس کے کنارے پر آباد دیہاتوں کے بسیرے دلوں کو تازگی اور فرحت عطا کرتے ہیں۔ ستھری، نکھری، پاکیزہ اور تازہ ہواؤں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے، اور قطاروں میں ہواؤں کے ساز پر رقص کرتے ہوئے یوکلپٹس کے پودے سامان فرحت اور مسرت لیے ہوئے منتظر نظارہ رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہاتیوں کی قلبلاتی زندگی اور ان کے دل دہلا دینے والے حالات و واقعات، غربت اور مفلسی کی قبائیں اوڑھے لاچار اور بے کس انسان، زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم کسان، تعلیم سے محروم طفلان صغیر، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے دیہات اس کے دل و دماغ کو لہو کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر کا انسان اور شاعر قلم ہاتھ میں لے کر ان کے درد اور دکھ بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور شعر تخلیق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سمیع نوید کی بعض تراکیب بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ بعض اوقات قاری گھبرا جاتا ہے، مگر دوسرا مصرع فوراً مشکل کشائی کر دیتا ہے اور مفہوم کی گرہ ہوا ہونے لگتی ہے، اور یقین کی صبح صادق اپنا چہرہ لیے دو بدو آ جاتی ہے۔ تیرے خواب سے میرے خواب تک سمیع نوید کا پہلا شعری انتخاب ہے۔ شاعر اپنے ہمزاد کی تلاش میں ہے، جو اس کے اور محبوب کے درمیان ایک رابطہ اور پل بنا ہوا ہے۔ یہ ہمزاد ان دونوں کے خوابوں اور خیالوں میں آ کر کبھی بولنے لگتا ہے، کبھی پاس ہوتا ہے تو کبھی دور چلا جاتا ہے، اتنا دور کہ خیالوں کی رسائی سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ یہ ہمزاد شاعر کا عکس ہے، اس کا اصل ہے، اس کا مثالی پیکر ہے، اس کی ذات ہے جس کی تلاش میں وہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ وہ محبوب کی محبت کی کسوٹی پر اسے پرکھنا اور پانا چاہتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ وہی لب کشا تیرے خواب سے میرے خواب تک، وہ صنم میرا تیرے خواب سے میرے خواب تک، بھلا کیوں رہے میری سوچ میں تیرے ناز میں کوئی دوسرا تیرے خواب سے میرے خواب تک۔
وہ میری طلب میں ہی تھا اگر تو نوید پھر مجھے ڈھونڈتا تیرے خواب سے میرے خواب تک۔ سمیع نوید تازہ اور نئی نئی زمینوں کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ جو ہی کوئی شاداب زمین نظر آتی ہے وہ قلم اٹھا کر لکھنے لگتا ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے، چلو یہ پیار کی بازی بھی اب تمہاری ہے، چلو میں عشق میں اپنی ہی مات لکھ دوں گا، تیری نگاہ کے احسان کو بھی لے ڈوبا، وہ ایک درد جو مسکان کو بھی لے ڈوبا، نوید حسن کے شعلہ مزاج برزخ میں اپنی ذات کے عرفان کو بھی لے ڈوبا۔ سمیع نوید کی شاعری رومانس میں رچی بسی نظر آتی ہے۔ کہیں کہیں وہ حقیقت نگاری سے بھی کام لیتا ہے، مگر اس کی حقیقت نگاری پر رومانس کی چھاپ ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، نقوش نو میں بھی نقش زوال زندہ ہے، ابھی بھی یاد میں تیرا خیال زندہ ہے، ابھی سے پھول سے ہاتھوں میں ہاتھ مت ڈالو، ابھی تو ذہن میں پہلا ملال زندہ ہے۔ ایسے چونکا دینے والے شعر کہنے والا سمیع نوید مستقبل کا ایک تابندہ شاعر ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے اس کی خوشبو جیسی شاعری پر بڑا اعتماد اور اعتبار ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ چاند بن کر ادب کے افق پر مہکتا اور دمکتا رہے۔